ہمیں گجرانوالہ میں آج تک نہ پولیٹیکل کوئی لیڈرشپ ایسی مل سکی ہے جو گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے اور شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو، اور نہ ہی بدقسمتی سے چیمبر آف کامرس میں ہمارے قائد جو سو کالڈ قائل بنے بیٹھے ہیں کئی دہائیوں سے، ان کی ایسی سوچ ہے کہ ہم شہر کے لیے کچھ کریں۔ جو لوگ یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں 2002 2005 سے لے کے آج تک کی ان کی گروتھ آپ چیک کر لیں، جتنے دو گروپ اس وقت جوائنٹ ہیں نا، ان کے اوپر والے 5-6 لوگوں کو آپ ویلیویٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ چیز سامنے آپ کی آ جائے گی۔ اگر یہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوتے تو آج میرے بچے اور ان کے بچے اور باقی سب شہر کے بچے ایکویلٹی پہ کام کر رہے ہوتے۔ وہی لوگ جو ہونڈا کارڈ میں CNG لگا کے 2008 میں پھرتے تھے، آج ان کی آپ ورتھ چیک کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی منسٹری ہے جو ہمارے شہر میں نہیں رہی؟ بڑی منسٹریوں میں کامرس منسٹری ہماری رہی ہے، بالکل بلدیات کی رہی ہے، ڈیفنس رہی ہے، مطلب کہ ایسی منسٹری جو پرائم منسٹر کے نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کے منسٹریز ہیں، وہاں پہ رہنے کے باوجود آپ اپنے شہر کے لیے نہ کچھ کر سکیں، اور الٹا چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں آپ انٹرپٹ کر کے داندلی زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ان کو جا کے پروٹیکٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں، آپ نے پورا وہاں پہ اپنا ایک کڑم گروپ بٹھا دیا ہے بیٹھ کے، کیا ہم وہاں پہ سٹیک ہولڈر نہیں تھے؟ کیا ہمارا جو ہم نے پچھلے سال 8 سیٹیں ون کی ہیں اور انہوں نے 7 سیٹیں ون کی تھی، وہ بھی دھاندلی کر کے آخری دن 27 ووٹ لے جو انہوں نے ایکسٹرا ڈالے ہیں آخری دن۔ ایسے یہ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں کہ ان کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ان کے چند لوگ ساتھ بلائیں، لیکن انہوں نے نہیں بلائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمیں موقع دینا آنے والے سالوں میں، اور ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی ڈیمانڈ کے بغیر وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ ایسا کوئی بھی ایونٹ ہوگا ہم لوگ ان کو ضرور انوائٹ کریں گے۔ پیپرز پہ اشتہار لگنے، چیمبر آف کامرس کے مطالبے پہ یہ ہو گیا، وہ تو سارے کام کرنے کے بعد، سنگِ بنیاد رکھنے کے بعد، سارا دن وہ سارے کام کرنے کے بعد شام میں آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے شہر میں کہ ہم نے یہ کروا لیا ہے۔ یار لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ لوگ اتنے جہل ہیں یا بیوقوف ہیں کہ آپ کی ان اشتہار جو چھوٹے چھوٹے آپ دے رہے ہیں اور لوگ ان سے کنونس ہو کے یہ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اگر آپ نے کام کیا ہوتا تو سارا دن آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے، وہاں پہ جا کے سنگِ بنیاد میں آپ کا حصہ ہوتا، وہاں پہ کھڑے ہوتے۔ وہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ان سارے پروجیکٹس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ گدھے کے اوپر بکس رکھنے سے گدھا PhD نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ جائیں نہ چیمبر آف کامرس میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے گجرانوالہ کے طویل اور 11 گھنٹوں پر محیط طوفانی، یادگار اور تاریخی دورہ کی بازگشت تاحال گجرانوالہ شہر کے در و دیوار میں گونج رہی ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ہمارے گجرانوالہ کے شہریوں کی محافل کا موضوع بنا ہوا ہے اور عوام کے مباحث کا عنوان بن چکا ہے۔ ہم نے اس دورہ میں کیا کھویا اور کیا پایا، اس سوال کا جواب لینے کے لیے
آج ہم آپ کو جس شخصیت کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں وہ ہمہ صفت موصوف اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ نام نامی اسم گرامی ہے شیخ عامر رحمان۔ گوجرانوالہ کے عوام انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے گوجرانوالہ جی ڈی اے کے چیئرمین رہ چکے ہیں، معروف مقامی صنعت کار ہیں، چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ کے فاؤنڈرز اتحاد گولڈن گروپ کے روح رواں اور قائد ہیں، اور آج کل گوجرانوالہ جم خانہ کے جنرل سیکرٹری کے حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے آپ کو شیخ صاحب سے ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ جو دورہ حالیہ انہوں نے گوجرانوالہ کا کیا، اس میں اہل گوجرانوالہ کو کیا کیا انہوں نے دیا، اور ہمارے گوجرانوالہ کے جو مقامی سیاستدان ہیں کیا ان کی سیاست کا ناطقہ بند تو نہیں کر دیا ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ نے؟ اب وہ کس عوامی مطالبے کے اوپر سیاست کریں گے؟ آئیے شیخ عامر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب علی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، مہربانی۔ شیخ صاحب آپ کے مزاج بخیر ہیں جی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا حضور، جیسا کہ ہم نے اپنے ویورز کو تعارف کروایا، ماشاءاللہ آپ گوجرانوالہ کے جو ہمارے صنعت کاران ہیں، ہمارے جو کاروباری حلقہ جات ہیں، صنعتی حلقے ہیں، ان کے بھی ایک نمائندہ اور ترجمان ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ نے سیاست میں بھی شغف رکھتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، اور گوجرانوالہ جم خانہ جو ہے وہ تو ہے ہی سارا آپ نے تعمیر کیا ہے، اس کی تزئین و آرائش جو ہے اس میں آپ کا بڑا کردار ہے، اور سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہاں تشریف لائے تو بڑے خوش بھی ہوئے، وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ پلیز بتائیں کہ آپ کا چیمبر آف کامرس، جس میں بھلے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن چیمبر آف کامرس تو آپ کا ہی ہے نا جی، کوئی جو موجودہ رجیم ہے کوئی ان کی جاگیر تو نہیں، یہ آپ کا جو چیمبر ہے۔ اس چیمبر سے بھی بڑے دعوے داغے جاتے تھے کہ گوجرانوالہ کو ہم جناب لنک لے کے دے رہے ہیں موٹر وے کا، اور اس کے علاوہ پھر یہی چیمبر جو ہے یہ شور و غوغا، یہاں ہم نے سنا خود یہ لوگ شور بڑا مچاتے تھے کہ گوجرانوالہ کے لیے ہم یونیورسٹی لا رہے ہیں اور دیگر چیزیں۔ نہ تو یہ اعزاز گوجرانوالہ کے کسی مقامی سیاستدان کو اللہ پاک نے بخشا، اور نہ یہ جو چورن بیچتے تھے اپنے دعووں کا ان کے ہاتھ کچھ آیا۔ سب کچھ تو وہ جو وزیر اعلیٰ موجودہ نگران ہیں، بھلے وہ چند مہینوں کے لیے ہی وزیر اعلیٰ بنائے گئے لیکن انہوں نے تو تاریخ رقم کر دی۔ بے شک۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹس دے چکا ہوں جی، اور انٹرویوز بھی دے چکا ہوں جی، کہ جو ہماری بدقسمتی ہے نا، ہمیں گوجرانوالہ میں آج تک نہ پولیٹیکل کوئی لیڈرشپ ایسی مل سکی ہے جی، جو گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے اور شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو، اور نہ ہی بدقسمتی سے چیمبر آف کامرس میں ہمارے قائد جو سو کالڈ قائل بنے بیٹھے ہیں کئی دہائیوں سے، ان کی ایسی سوچ ہے کہ ہم شہر کے لیے کچھ کریں۔ یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جناب جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کے جو انہوں نے گوجرانوالہ کے لیے کام کیے پچھلے 75 سال سے نہ کوئی کر سکا اور نہ کسی نے سوچا کرنے کے لیے۔ زندہ باد۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ انیشیٹ لیتا ہے، کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ کسی چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز نہیں ہوتی، عوام کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، وقت پہ ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں تو ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہوں۔ جو لوگ یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں 2005 سے لے کے آج تک کی ان کی گروتھ آپ چیک کر لیں، جتنے دو گروپ اس وقت جوائنٹ ہیں نا، ان کے اوپر جو اوپر والے 5 6 لوگوں کو آپ ویلیویٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ چیز سامنے آپ کی آ جائے گی۔ اگر یہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوتے تو آج میرے بچے اور ان کے بچے اور باقی سب شہر کے بچے ایکویلٹی پہ کام کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے سوچا اپنا، ان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہائیسٹ ہے
ادر دین سارا جو شہر ہے. مطلب کہ آپ 15 سالوں کی ان سب کی 15 لوگوں کی 10 لوگوں کی گروتھ چیک کر لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. وہی لوگ جو ہونڈا کارڈ میں CNG لگا کے 2008 میں پھرتے تھے, آج ان کی آپ ورتھ چیک کر لیں. مطلب کہ یہ اپنے پرسنل سٹیکس کے لیے بیٹھے رہے ہیں. اور آج جو بات, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے آئے ہیں, لیکن آج جو بڑی اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے دوست کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو ویلیویٹ کرنے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں یار اس کی شکل دیکھ کے آپ اس کو ویلیویٹ نہیں کر سکتے, یہ بہت اچھا انسان ہوگا. مطلب کہ اگر کسی کی میرا رنگ نہ وائٹ ہے اور آنکھیں بیلی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. اور ایسے ہی میں اپوزیشن میں کہتا ہوں اگر کسی کی آنکھیں بیلی ہیں اور وہ رنگ وائٹ ہے, اس کا ڈزنٹ مین کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. اس کے اندر کیا ہے یہ آپ کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں, آپ نے پورا وہاں پہ اپنا ایک کڑم گروپ بٹھا دیا ہے بیٹھ کے. کیا ہم وہاں پہ سٹیک ہولڈر نہیں تھے؟ کیا ہمارا جو ایک ہم نے پچھلے سال 8 سیٹیں ون کی ہیں اور انہوں نے 7 سیٹیں ون کی تھی, وہ بھی دھاندلی کر کے آخری دن 27 ووٹ لے جو انہوں نے ایکسٹرا ڈالے آخری دن. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لارجسٹ گروپ تھے گجرانوالہ شہر میں اس وقت چیمبر آف کامرس کے. لیکن ایسے یہ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں کہ ان کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ان کے چند لوگ ساتھ بلائیں, لیکن انہوں نے نہیں بلائے کیونکہ پھر ہم نے وہاں ان کو پتا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے لوگوں کو کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. ایک وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں اگر چیمبر آف کامرس میں, تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈیسک اپوزیشن کا بھی سامنے آنا چاہیے تھا. ایک برسر اقتدار گروپ کا بیٹھتے وہاں پہ اسپیشل سیٹس رکھتے اور ایک روایات قائم کرتے. اور انشاءاللہ میں آپ کو آج آن ایئر کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمیں موقع دینا آنے والے سالوں میں, اور ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی ڈیمانڈ کے بغیر وہ کام کر کے دکھائیں گے. ایسا کوئی بھی ایونٹ ہوگا ہم لوگ ان کو ضرور انوائٹ کریں گے, آئیں یا نہ, ان کے پاس اخلاقی جرت ہوگی تو یہ آئیں گے, اگر نہیں آتے ہیں ان کی مرضی ہے, لیکن ہم لوگ ان کو ضرور ہر اپنے فنکشن پہ جب بھی کوئی آئے گا ان سے ہم ڈیمانڈ نہ لیں گے, نیمز لیں گے کہ آپ کتنے گیسٹ آنا چاہتے ہو, نام دیں, ہم ان کی انویٹیشن ایشو کریں گے اور ان کو انشاءاللہ اپنے ہر فنکشن میں بٹھائیں گے. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے فرمایا شیخ صاحب, یہ واقعی بڑا شیم فل ہے. اور ہمارے گجرانوالہ کے بہت زیادہ ایگزیکٹو ممبران جو ہیں, وہ فرحان بھٹی صاحب آپ دیکھیں, وہ ایگزیکٹو ممبر ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے, اور انہیں انوائٹ نہیں کیا. ان کو انوائٹ کرنا دور کی بات ہے, ان کے جو انوائٹیز تھے ان کی لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا. یہ انتہائی افسوس. اور اچھا پھر کیا ہو رہا ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں, کل دیکھ رہا ہوں پیپرز پہ اشتہار لگ رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے مطالبے پہ. یہ ہو گیا چیمبر آف کامرس کا مطالبہ اگر 6 ماہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب آتے, آپ ان کے سامنے رکھتے, پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد ہوتا, اس کے بعد موٹر وے لنک کا کام سٹارٹ ہوتا, چلڈرن ہاسپٹل کا ہوتا, ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں سوچتے کہ شاید آپ کا کنٹریبیوشن. وہ تو سارے کام کرنے کے بعد, سنگ بنیاد رکھنے کے بعد, سارا دن وہ سارے کام کرنے کے بعد شام میں آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے شہر میں کہ ہم نے یہ کروا لیا ہے. یار لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ لوگ, لوگ اتنے جہل ہیں یا بیوقوف ہیں کہ آپ کی ان اشتہار جو چھوٹے چھوٹے آپ دے رہے ہیں, اور لوگ ان سے کنونس ہو کے یہ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا. اگر آپ نے کام کیا ہوتا تو سارا دن آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے, وہاں پہ جا کے سنگ بنیاد میں آپ کا حصہ ہوتا, وہاں پہ کھڑے ہوتے. وہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ان سارے پروجیکٹس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں سر. یہ صرف وزیر اعلیٰ صاحب اور جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, کیونکہ وہ ایز اے کمشنر یہاں پہ کام کر کے گئے ہیں, ان کو اس کا ادراک تھا کہ شہر کی کیا کیا پرابلمز ہیں. انہوں نے اس کا انیشیٹ لیا, وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کی بریفنگ کے بعد اس کو اپروو کیا. اس کے بعد اس وقت جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اتنا زیادہ محنت کر کے اس سارے منصوبہ جات کو پایا تکمیل پہنچانے میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے, جس میں ہمارے نوید حیدر شرادی صاحب کمشنر صاحب اور فیاض احمد موہل صاحب, ان کی دونوں کی بہت, اور باقی ان کے جو باقی ٹیم ہے اوبیسلی ان کا بھی بہت کام ہے, لیکن لیڈر کا نام ہم لے سکتے ہیں. ان کا یہ سارا کنٹریبیوشن, سب محنت, سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ انہی کے نام کیا, انہی کو وہی ڈیزرو کرتے ہیں اس کے. سر
اور سر میں آپ نے جو انالیسس کیا ہے میں اتنا خوش ہوا ہوں آپ کی بات سن کے. دیکھیں میرے حضور، اگر تو یہ سارے پروجیکٹس جو ہمارے وزیر اعلیٰ محترم نے گوجرانوالہ کے شہریوں کو دیے، اگر یہ آپ کا چیمبر آف کامرس کا جو برسر اقتدار طبقہ ہے یہ ان میں شامل ہوتا تو اب تو یہ تکمیل ہو چکی ہے. آپ دیکھیں نا کہ تکمیل کے فنکشن میں بھی ان کو نہیں بلایا گیا. ان کو تو پھر بیٹھ کے یہاں پہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے جاہل لوگ ہیں کہ آپ سرکمسٹانسز دیکھ کے کم از کم اپنے منہ سے کوئی چیز نکالیں کہ لوگ آپ کا مذاق نہ. مجھے کئی کالز کل سے آئی ہیں کہ یار یہ پاگل ہو گئے ہیں، کر تو کچھ سکے نہیں. اب وزیر اعلیٰ کا کریڈٹ یا کمشنر صاحب یا چیف سیکرٹری کا کریڈٹ اپنے سر پہ لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ گدھے کے اوپر بکس رکھنے سے گدھا پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ جائیں نہ چیمبر آف کامرس میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ کر دیا ہے. اگر آپ گدھے ہیں تو آپ نے وہی رہنا ہے. سر اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو یہ ارتھ بریکنگ میں شامل ہوتے، یہ تکمیل میں، اس کی کمپلیشن میں شامل نہ ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے میرے آقا کہ یہ مطالبات تو چلیں ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل نہیں. میں یہ بھی نہیں مانتا کیونکہ یہ 2018 میں جب چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے آصم انیس اور میں چیئرمین گوجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا، یہ انیشیٹ ہم دونوں نے مل کے جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو ہم نے پوری بریفنگ دے کے اور بائی فائل ڈاکومنٹس بنا کے ان کو پریزنٹ کیے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. یہ انیشیٹ ایکچولی اس وقت کا آپ تب کی اخباریں اور انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں کہ یہ انیشیٹ کیا ہی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ آصم انیس کے ٹائم پہ اور میرے ٹائم پہ یہ تب ہم نے انیشیٹ کیا. یہ وہ پودا تھا جو ہم نے 5 سال پہلے لگایا جو آج تناور درخت ہوا ہے، لیکن اس کی کمپلیشن جو ہے ہمارا اعزاز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پھر بھی ہم نے اگر انیشیٹ بھی کیا تھا لیکن پھر بھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس خواب کو اس کو سٹارٹ بھی کرنا، یہ سارا ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے جی. اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز بخشا. اب مجھے پتا چلا کہ ان کے ایک قائد نے کہا یہ ہمیں نہ پروسیسنگ میلٹنگ پروسیسنگ زون چاہیے. اب ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ 2018 میں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ آصم انیس نے پورا پروجیکٹ بنا کے اس وقت پوری فائل تیار کر کے ایک پروجیکٹ ہوا تھا سیالکوٹ میں ٹینری زون کا. جس نے ٹینری زون کا پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا اس بندے کو سیالکوٹ سے ہم نے ہائر کیا. آصم انیس لے کے آیا اس کو چیمبر آف کامرس میں، اس سے پورا ڈیزائن کروا کے اس وقت بھی جو سیکرٹری چیمبر آف کامرس ہے برہان، اس کے بعد وہ فائل پڑی ہوگی جو اس وقت 2018 میں انیشیٹ کی گئی تھی. کمشنر صاحب سے سیکرٹری ماحولیات سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ ہم نے انیشیٹ کیا ہوا ہے، جس کو آج انہوں نے 5 سال بعد ان کو اس چیز کا یاد آیا کہ آصم انیس نے یہ انیشیٹ کیا تھا، ہمیں یہ اب کرنا چاہیے. یہ اس کا کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش ان کی ہے. اور دیکھیں سر گزارش یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ہمارے اہل گوجرانوالہ کی ڈیمانڈ تھیں. کچھ چیزیں تو ایسی وزیر اعلیٰ صاحب اناؤنس کر گئے ہیں جو ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، سوچ میں بھی نہیں. 2 ماڈل قبرستان جو تھے وہ بھی ان کی چیمبر کے صدر کی ڈیمانڈ تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے گوالا کالونی کا کیا ہے، یہ چیمبر کے صدر نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گوالا کالونی کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس یہ آپ نے زبردست فرما دیا کہ چونکہ زاہد اختر زمان یہاں پہ کمشنر رہ چکے ہیں، انہیں پتا تھا کہ گوجرانوالہ میں ایک تو گوالا کالونی ہونی چاہیے. ان کے ہوتے ہوئے بند بھی کیا گیا، ان کو روکا بھی گیا، نکالا بھی گیا، تو ان کو ہر وہ چیز ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں تھی اور انہوں نے اسی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. سر اور یہ ان کی مہربانی ہے، جیسے اے زیڈ کے شیردل صاحب کی مہربانی سے QDPS بنا تھا اور یہ ان کی مہربانی ہے. ہمارے جو سر یہاں پہ لوکل ہمارے مقامی جو سیاسی رہنما ہیں، جو منتخب عوامی نمائندے جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں، ان کے مقابلہ میں آپ دیکھیں کہ اسی سیاسی جماعت کا MNA جو سیالکوٹ کا ہے، اس نے خواجہ آصف جس کا نام ہے، اس نے اپنے شہر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. جبکہ ہمارے شہر کے جو ہیں اسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے اور خود کو بڑا وہ پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں اور ہیں وہ، لیکن وہ شہر کے لیے شہریوں کے لیے کچھ نہ کر پائے. تو اس لیے فرق صاف ظاہر تو ہے نا کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے گوجرانوالہ کے عوام کے دل تو جیتے ہیں نا. بے شک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے
اور ساتھ چیف سیکرٹری صاحب نے، انہوں نے دیکھ لیا ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ رہ کے گئے تھے چیف سیکرٹری کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ پولیٹیکل لوگ نہ. اب آپ نے ذکر کر دیا سیالکوٹ کا، خواجہ اسد صاحب کا، بڑی اچھی شخصیت ہے، لیکن وہ بھی کریڈٹ جو ہے اس کے، دیکھیں یہ ایک آپ کا بن جاتا ہے ورکنگ ریلیشن پولیٹیکل لوگوں اور چیمبر آف کامرس کے بزنس مین کے ساتھ. وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ بن گیا جس میں جو چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے پڑھے لکھے ویژنری لوگ تھے اور اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ 20 سال میں کیا کیا دنیا میں انہوں نے مثال بنا دی، اپنی ایئر لائن اور اپنا ایئرپورٹ بنا کے. کہیں پہ دنیا میں یہ مثال نہیں ہے کہ چیمبر آف کامرس نے یہ کام کیا ہو جو اسٹیٹ کے کام ہے. لیکن چونکہ ان کی سوچ تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کی ضرورت تھی، انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنا بجٹ اور اتنے وسائل نہیں ہیں. انہوں نے مل کے کہا کہ ہم یہ ضرورت ہماری ہے، ہم اس کو خود انیشیٹ کرتے ہیں، اور خود انہوں نے وہ کر کے دکھایا. ہمارے پاس تو اس طرح کے بے شمار رول ماڈلز موجود ہیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ کو اگر نہیں پتا کچھ کرنے کا تو 2-3 جو ڈیفرنٹ چیمبر آف کامرس ہے نا، ان کے کیے ہوئے پروجیکٹ کی فائلز لے کے اسی کے اوپر کام کر لیں. کم از کم وہ چیزیں تو ہمیں مل جائیں. خود کوئی نہ ورکنگ کریں، کوئی سوچے نہ کہ ہمیں کیا چاہیے، چیمبر کی نقل ہی مار لیں تو ان کے لیے یہی بدل. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. تو جب عقل نہیں ہوگی تو پھر نقل بھی کیسے لگے گی؟ مسئلہ پرابلم ہی ہماری ہے اور ہماری بدقسمتی ہے شہر کی. میں بار بار کہتا ہوں، نہ ہمیں پولیٹیکل اور نہ ہی ہمیں چیمبر آف کامرس میں بزنس کمیونٹی کے بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ آگے آئے ہیں جن کو شہر کا درد نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی منسٹری ہے جو ہمارے شہر میں نہیں رہی؟ بڑی منسٹریوں میں کامرس منسٹری ہماری رہی ہے، بالکل بلدیات کی رہی ہے، ڈیفینس رہی ہے. مطلب کہ ایسی منسٹری جو پرائم منسٹر کے نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کے منسٹریز ہیں، وہاں پہ رہنے کے باوجود آپ اپنے شہر کے لیے نہ کچھ کر سکیں، اور الٹا چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں آپ انٹرپٹ کر کے داندلی زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ان کو جا کے پروٹیکٹ کریں. کبھی آپ اس کو پرائم منسٹر کو اس وفد سے ملائیں، کبھی آپ اس کے نہ منسٹر جو تھے ان کو ملائیں نہ کامرس کے، اور ان کو پروٹیکٹ کریں جنہوں نے چوری کی لوگوں کے ووٹ کی اور داندلی کی 2 نمبری کی. ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے ان کو پروٹیکٹ کریں جا کے. تو اس سے زیادہ شرم فل والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. اچھا، یہ ہمیں پتہ چلا تھا شیخ صاحب کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ جب تشریف لائے گوجرانوالا کے وزٹ پر تو جم خانہ دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوئے. اور آپ کے جو گروپ ہے، جو ہمارے گوجرانوالا ایوان صنعت و تجارت میں آپ کا اپوزیشن گروپ ہے، آپ کو بھلے چیمبر والوں نے تو نہ بلایا لیکن انہوں نے آپ سے الگ میٹنگ رکھی. یہ چیمبر کی ایک اور ناکامی تھی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں، اور وہ جم خانہ کے بارے میں. دیکھیں، جم خانہ کا ان کو پوری انفارمیشن تھی. میں نے جب ان کو، ہمارے پاس نا جی فنڈز جتنے بھی تھے نا، ہم نے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے یوٹیلائز کیا. جتنی ہمارے ممبرز کو فیسیلیٹیز امیڈیٹ چاہیے تھی جس کے بغیر کلب کمپلیٹ نہیں ہوتے، وہ ہم نے پاکٹس میں کر کے وہ ساری کمپلیٹ کر لی. اس کے بعد ہمارے پاس جو اس وقت سب سے بڑا گیپ ہے نا، وہ ہے جو ہمارا گیسٹ رومز بلاک ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس 25 رومز کا ایک گیسٹ روم بلاک ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس وقت تک 13 ڈیفرنٹ شہروں میں جم خاناز اور کلبز کے ساتھ ایفیلیشن کر چکے ہیں. اب جو بڑے کچھ رہ گئے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر ہمارے گیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس رومز نہیں ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. پھر ہم نے وہ ان کے آگے رکھا ڈیمانڈ وزیر اعلیٰ صاحب کے آگے کہ یہ ہمارا جم خانہ، انہوں نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی میں ہر وقت اپڈیٹ لیتا رہتا ہوں، آپ کی جو ہمارے کچھ گروپس ہیں ان میں یہ تصویریں بھی شیئر اور آپ کی کام بھی شیئر ہوتے رہتے ہیں، اور میں دیکھتا رہتا ہوں. بڑا خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے کہ یہ آپ کام اچھا ایک گوجرانوالا شہر کے لیے ایک اچھی پلیس بن گئی جہاں پہ آپ رات کو فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے کوالٹی ٹائم دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے سپینڈ کر سکتے ہیں. ان کو میں نے کہا یہ روم کا، انہوں نے اس کے اوپر پھر اسی وقت چیف سیکرٹری صاحب کو اور جو ان کے سیکرٹری تھے عامر عزیز صاحب، ان کو بلوایا اور انہوں نے مطلب کہ حکم تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کچھ کریں، جو ہمارے پاس بیسٹ پاسبلٹی ہے اس کے مطابق ہدایت انہوں نے ان کو دی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر بھی جلد کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی بات یہ ہے کہ ان کا نہ بلانا اور ہمارے پاس ان کا آ جانا اور ہمیں ٹائم ہمارے گروپ کو دینا،
یہ تو اللہ کے پاس عزتیں ہوتی ہیں. آپ جتنا مرضی کسی کو کاٹنے کی کوشش کریں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں نا, اس کے آگے آپ اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمیں انہوں نے, ہمارے دوستوں کو انہوں نے اس آدھے پونے گھنٹے کی میٹنگ میں 3 ڈفرینٹ دفعہ ٹائم دیا, 2 3 منٹ کا, چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور کر رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے 3 دفعہ ٹائم دیا, اور انہوں نے انشاءاللہ ہدایات بھی دیا, اور مجھے امید بھی ہے کہ یہ ہماری جو ڈیمانڈ اور ضرورت ہے انشاءاللہ یہ جلد پوری بھی ہو جائے گی. اچھا حضور, ایک بڑی خوش آئند بات ہے گجرانوالہ شہر کے لیے, ایک نیا اعزاز اللہ پاک کی طرف سے گجرانوالہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے. وہ یہ کہ ہمارے گجرانوالہ کے بڑے معروف صنعت کار ہیں, گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں, اور ہمارا جو فیڈریشن ہے وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت, اس کے بھی وہ نائب صدر رہے, تاحیات ممبر بھی ہیں, بہت سارے ان کے پاس بھی عہدے ہیں, بہت ساری تاجر تنظیموں کے, صنعتی تنظیموں کے عہدیدار ہیں جناب شیخ اسلم صاحب. تو ان کے بیٹے جو ہیں شیخ محمد علی, ان کے نام کا قرآن نکلا ہے اس مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کی جو ملک گیر سطح کی جو آپ کی تنظیم ہے, اس چیمبر آف کامرس کی صدارت کے لیے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور گجرانوالہ چیمبر والے لوگ جو ہیں, کیا ان سب دوستوں کو گجرانوالہ شہر کی عزت کے لیے مل کر شیخ محمد علی کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل دینا چاہیے. یہ ہمارے شہر کی عزت کا معاملہ ہے. جی جی, یہ ہماری شہر کی عزت کا معاملہ ہے کہ ہمیں 75 سال میں دوسری دفعہ موقع مل رہا ہے کہ ہمیں فیڈریشن کا پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. جی, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے شیخ محمد علی بہترین انسان ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہے, اور وہ بے شمار جگہ پہ, جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وہ سرو کر چکے ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کے, ان کا ایکسپیرینس ہے, اور فیڈریشن آف پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی وہ کام کر چکے ہیں. جی, اور ہمارا سوچ بھی یہی ہے کہ بندے اسی کو آنا چاہیے جو پہلے سرو کر چکا ہو, اس کا ایکسپیرینس ہو. اور جہاں پہ بات ہے مل کے چلنے کی, دیکھیں چیمبر آف کامرس کا یہ رول ہے. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمیں اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کا اپنا فیصلہ تھا جانے کا, شیخ انور اسلم صاحب. ان کا نام لیا جا رہا تھا 6-8 مہینے سے کہ وہ جائیں گے چیمبر آف کامرس کی طرف سے ایز اے ایگزیکٹو ممبر فیڈریشن آف پاکستان میں. لیکن ایک ایسی خبر لگی, ایک اخبار نے خبر لگا دی, اور ان کے گروپ نے خبر یہ لگا دی کہ شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے شیخ اسلم صاحب کے ساتھ فیڈریشن کے ووٹ ڈالنے کے لیے. اور گروپ کو کی میٹنگ کال کی گئی, اور اس میں انہوں نے اپنے ہی دوست جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا, اور ان کا نام چینج کر دیا گیا, اور اس کی جگہ پہ نعمان صلاح الدین صاحب کا نام ڈال دیا گیا. یہ یعنی کہ ان کی سوچ کا لیول یہ ہے. میں پھر بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ شہر کا معاملہ ہے, ہماری بزنس کمیونٹی کا معاملہ ہے, ہمارے شہر کی عزت آ رہی ہے, ہمیں عزت مل رہی ہے کہ ہمیں ایک اتنا بڑا عہدہ ہمارے شہر کو مل رہا ہے. اس پہ آپ کو ابھی بھی یہ سوچنا چاہے, آپ نے انور اسلم صاحب کا نام نکال دیا, کوئی چینج کر لیا, لیکن پھر بھی یہ ضرور سوچیں کہ یہ اگر آپ کا سوچ کا لیول ایسا ہو, تو امید آپ سے بہت کم ہے, لیکن اللہ کرے کوئی ایسا آپ میں قائد ایسا بول لے, کہہ دے کہ یار نہیں یہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے, اس کو مل کے کرنا چاہیے, اور ایسی روایات ہمیں قائم کرنی چاہیے جو ہم اپنی اگلی جنریشن کے لیے چھوڑ کے جائیں. ناظرین, آپ نے ہماری آج کی مہمان شخصیت جناب شیخ عامر رحمان کی سیر حاصل گفتگو سنی. انہوں نے زبردست تجزیہ کیا ہمارے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی کارکردگی کا. اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, انہوں نے اہل گجرانوالہ کی جو ڈیمانڈز پوری کی ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیلاً ہمیں بتایا. ناظرین, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے گوشے گزار کیا کہ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کی صدارت کے لیے ہمارے گجرانوالہ کے ہی ایک نوجوان صنعت کار جو کہ بڑے قابل شخصیت کے حامل ہیں, انہیں نامزد کیا گیا ہے, انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے. تو ہمارے گجرانوالہ کے چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی ہمارے محترم دوست ہیں,
ممبران ہیں، ایگزیکٹو ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، اپوزیشن میں بیٹھنے والے جو ہمارے چیمبر کے رہنما ہیں، ان کو سب کو مل کے شیخ محمد علی کی مدد کرنی چاہیے اور اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ پاکستان کے چیمبر آف کامرس کے صدر بن جاتے ہیں تو اعزاز شہر گوجرانوالہ کو ملتا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی شیخ عامر رحمان صاحب نے فرمایا کہ 75 سال کے بعد، 75 ایئرز کے بعد یہ ایک دفعہ پھر گوجرانوالہ کے نام کا قرآن نکلا ہے اور ایک گوجرانوالہ کے نوجوان صنعت کار کو نامزد کیا گیا ہے وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کی صدارت کے لیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کے ہمارے سبھی گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے معزز ممبران اور سارے صنعت کاران گوجرانوالہ ڈویژن کے جو ہیں وہ شیخ محمد علی کی معاونت کریں گے اور انہیں مستحکم کریں گے تاکہ یہ اعزاز وفاقی صدارت کا گوجرانوالہ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، ملا کٹ کڑ دے وٹ میں چل میلے نو چلیے، ہائے چل چل